موضوع الدرس في عظمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بجمع القرآن في الدفتين آخر سورة التوبة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أبو جعفر حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فكان رجال يكتبون ويملى عليهم أي أبي بن كعب. فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم الآية وظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن. فقال لهم أبي بن كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. قال هذا آخر ما نزل من القرآن فختم بما فتح به الله الذي لا فختم بما فتح به بالله الذي لا إله إلا هو وهو قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا غریب أيضا. جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور تقریباً 20 سال تک آہستہ 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 اترتا رہا. پہلی جتنی کتابیں گزری ہیں اللہ نے جو انبیاء علیہم السلام کو دی ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ سب کتابیں ایک ہی دفعہ کامل کتاب دے دی جاتی تھی. لیکن یہ صفت جو ہے صرف قرآن پاک کی ہے کہ اللہ نے حضور پہ آہستہ 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 نازل فرمایا ہے، جس کو علماء نے کہا کہ نجمن نجمن سورتن سورتن آیتن آیتن. اور اس میں حکمت ہے، یاد رکھیں. اللہ چاہتے تو سارا قرآن دے دیتے. یہی کافر بھی کہتے تھے کہ لولا نزل علیہ، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا قرآن. تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ پہلی کتابوں کا ایک زمانہ محدود تھا. تورات بڑی جامع کتاب ہے، یعنی تورات جو ہے بڑی جامع اور شان والی کتاب ہے.
کتابیں بعد میں اس سے احکام لیتی رہی ہیں، انجیل ہے، جتنی کتابیں ہیں، اصل کتاب تورات تھی۔ اس کی دلیل قرآن میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آدمی مسلمانوں سے کہے کہ درود پڑھو۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور جنوں کی ایک جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا۔ اللہ کے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، اور جب وہ واپس گئے، فارغ ہوئے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اسلام لائے اور اپنی قوم کے لیے مبلغ بن گئے، اور اپنی قوم کو باقاعدہ دعوت دی۔ ہماری طرح نہیں کہ قرآن سنا اور السلام علیکم چلے گئے، نہیں، انہوں نے یاد کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے لوگوں نے قرآن کو طویل لکھنے کے لیے رکھا ہے، یا کوئی مردہ مرنے کا وقت آ جائے تو اس کا ہیلا اسقاط کرو، اس کے اوپر گھماؤ تو مردہ بخشا جائے، جس نے زندگی میں نہیں پڑھا بخشا مٹی جائے گا۔ یا قرآن بھی پڑھتے ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے، غور بھی نہیں کرتے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ پڑھ بھی رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، ڈکیٹیاں بھی مار رہے ہیں، دہشت گردیاں بھی کر رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، عصمت دری بھی کر رہے ہیں، سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ان کا ہی نہیں تھا، انہوں نے قرآن سنا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب وہ جنات اپنی قوم کے پاس گئے تو اللہ کا قرآن سنا کے ڈرانے والے بن کے گئے، کیونکہ قرآن ڈراتا بھی ہے اور قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بشارت دیتا ہے اور انکار والوں کو ڈراتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، جس لیے میں نے آیت پڑھی، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا ہے ہماری قوم، اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ ہر نبی نے قوم کو ڈرایا ہے، ہر مبلغ نے قوم کو ڈرایا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں بھی کوئی دین کا علم دیا ہے تو اپنی سب سے پہلے اپنی قوم کا حق ادا کر، کہ انا سمعنا، ہم نے سنا ہے ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، اور وہ کتاب کیا کہتی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، حق کی طرف ہدایت کرتی ہے عقیدوں میں، اور عمل کی طرف ہدایت کرتی ہے، صراط مستقیم دکھلاتی ہے جو سیدھا جنت پہنچائے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ بات سمجھنے کی یہ ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1200 سال کا فرق ہے۔ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 600 سال ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایسا کتاب سنی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو اسی لیے مفسرین نے، علماء نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ کتاب جامع تورات تھی، اس لیے جنہوں نے بھی تورات کا نام لیا ہے، انجیل کا نام نہیں لیا۔ انجیل تو مناجات تھے، احکام تو تورات میں تھے۔ اور اسی طرح جب سب سے پہلے وحی اتری اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقۃ ابن نوفل کے پاس گئی، اس کے بہن کا بیٹا تھا لیکن بہت بڑا عالم تھا تورات کا،
اور آخری عمر میں انہوں نے شرک چھوڑ دیا تھا اور نصرانی ہو گئے تھے، یعنی دین عیسیٰ پہ تھے، صحیح دین پہ تھے۔ ان کو جا کے بتلایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور بڑے پریشان ہیں۔ تو ورقہ نے کہا کہ حضور آپ بتائیں کیا واقعہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا اور اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اترا۔ حضرت تو نہیں جانتے تھے کہ وہ فرشتہ ہے، یہ تو بعد میں یعنی بات واضح ہو گئی نا۔ اترا، اس نے کہا، سلام کیا اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ عالم یا تو دھوکہ لگا ہوا ہے یا غور نہیں کیا ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام جو وہ کہتے ہیں نا کہ اقرا، پڑھو، اور حضور فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ کیا مطلب؟ حضور عربی ہیں، قرآن عربی ہے، لغت عربیہ ہے۔ اگر جبریل آگے پڑھتے جائیں حضور تو پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھے ہوئے؟ بھائی حضور پاک تو افصح العرب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے زبانی کلامی نہیں کہا، 5 آیتیں لکھی ہوئی حضور کے سامنے رکھی اور کہا کہ اقرا، کہ پڑھو۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے پھر کہا اور آخر حدیث میں آتا ہے کہ وَزَمَّنِي ذَمَّةً شَدِيدَةً، سینے سے لگا لیا مجھے۔ حضور فرماتے ہیں بڑی اس سے بھینچا، اس کے بعد کہا کہ اقرا، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جیسے آیا تھا نا آسمانوں سے، اوپر سے آیا، اوپر ہی چلا گیا۔ اس کا آنا بھی عجیب تھا کہ اوپر سے آیا اور غار کے اندر کیسے داخل ہو گیا؟ غار کا راستہ اوپر سے تو نہیں تھا نا، غار کا راستہ تو سامنے سے تھا۔ اب بھی غار موجود ہے، راستہ موجود ہے، لیکن جبریل اوپر سے آیا۔ بعض علماء کہتی کہ اوپر سے آیا لیکن داخل دروازے سے ہوا۔ اور اس راز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب قرآن اترا ہے، سرکار دو عالم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، اس وقت آپ غار حرا میں تھے، اور غار حرا مکے کی اعلیٰ جانب ہے، اونچی جانب ہے، کیونکہ قرآن بھی اونچا، نبی بھی اونچا، تو وہ مقام بھی اونچا۔ اور جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو حضور غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں۔ غار ثور یہ مسفلہ ہے، نیچا راستہ ہے، جیسے اوپر سے حضور اتر کے نیچے جا رہے ہیں۔ غار ثور بھی موجود ہے۔ یہ سارا راستہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں مسفلہ، مسیال، شار ابراہیم الخلیل، یہ سارا مکے کا نیچے کا حصہ ہے، وہ اعلیٰ حصہ۔ اسی لیے جنت المعلی، قبرستان جو اعلیٰ طرف ہے، اونچی طرف ہے۔ تو یہ بھی حکمتیں ہیں نا اللہ کی کہ قرآن جب اترتا ہے تو اونچی جانب سے اترتا ہے، اور جب ہجرت آتی ہے تو پھر حضور مکے کو چھوڑ کے نیچے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، بس غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء نے فرمایا نا کہ آدمی اگر بغیر بوجھ کے ہو تو وہ سیدھا چلتا ہے، اور اوپر سے اترتا ہے، بوجھ ہو تو جھک جاتا ہے۔ جب قرآن اترا تو حضور پہ بوجھ تو نہیں تھا، بوجھ تو بعد میں آیا نا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اب بوجھ تبوت کا آ گیا تو اب حضور بھی جھک کے نیچے کے راستے سے تشریف لے گئے۔ اور اس میں بھی غور کریں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ قرآن اترتا ہے تو حضور غار میں ہیں، غار حرا میں، اور ہجرت میں غار ثور میں ہیں۔
آج کل تو خیر دنیا بدل گئی، مقام بدل گئے، راستے آباد ہو گئے، بڑی بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، ورنہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ غار ہرا جبل نور ایسے تھا جیسے آپ کہتے ہو دور جنگل میں جا رہے ہو، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی انتظام نہیں رہنے کا، لیکن ایک حکمت ہے اس کی کہ اگر غار ہرا پر آپ کھڑے ہو جائیں پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں سے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبے پہ نظر پڑتی تھی۔ حضور وہیں سے بیٹھ کے کعبہ بھی دیکھتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، اور غار ثور کے پہاڑ پہ کھڑے ہو جائے تب بھی نظر سیدھی کعبے پہ پڑتی۔ اس لیے یہ دو غاریں اللہ نے حضور کے لیے منتخب فرمائی ہیں۔ حضور اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں گئے نا، ورنہ کسی اور پہاڑ پہ تشریف لے جاتے۔ یہ اللہ کا انتظام تھا۔ اور غار ہرا میں قرآن کے انتظار میں، وحی کی انتظار میں تو مہینوں حضور نے عبادت کی ہے نا۔ کان یتحنس، بی بی خدیجہ فرماتی ہے تشریف لاتے، پھر میں آپ کے لیے ستو تیار کرتی، پانی کا مشکیزہ تیار کرتی، کچھ کھانے کے لیے چیزیں بناتی، وہ لے کے حضور پھر چلے جاتے۔ کبھی کبھی تو ہفتہ ہی واپس نہیں آتے تھے، رات دن غار میں بیٹھے۔ اس لیے یاد رکھو جب تک محنت نہ کرو کچھ نہیں ملتا، سب کو چھوڑو تو پھر خدا ملتا ہے۔ سب سے رشتہ توڑ دو اور ایک سے جوڑ لو، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بزرگوں نے 40 سال تنہا زندگی گزاری ہے، غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں۔ یہ بھی سنت الانبیاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تو مہینوں انتظار کی، وحی آیا۔ لیکن غار ثور میں حضور نے 3 راتیں گزاری ہیں، جن کو تم وہابی کہتے ہو نا جی، یہ وہابی ہیں اور دیوبندی ہیں اور نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب تو آپ وہابیوں کے جڑ میں، مرکز میں رہ رہے ہیں نا۔ کیا یہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے؟ تکبیر میں نہیں کہتے؟ اگر رمضان کے دعاؤں کے وطر میں ہوں تو کیا یہ درود پہ دعا ختم نہیں کرتے؟ بلکہ ہمارے لوگ قنوت کے بعد درود نہیں پڑھتے، یہ بے وقوفی ہے۔ درود پڑھنا سب کے نزدیک ضروری ہے، چاہے اکیلے وطر پڑھو چاہے جماعت۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو انگریز کا دور تھا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ لوگ سب کو پتہ تھا کہ انگریزوں نے علماء کو پکڑنا ہے تو پھر سزا جیل یا پھر جناب مالٹا یا پھانسی۔ اچھا ویسے تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، اللہ مجھے اعتراض سے بچائے۔ تاریخیں اٹھا کے دیکھو، تاریخ ہند پڑھو، تاریخ فرشتہ پڑھو، تمام سابقہ کتابوں کی تاریخیں کنگھالو۔ یہ حلوہ کھانے والا بھی کو پھانسی چڑھا، خود دیکھو، میں نہیں اعتراض کرتا۔ اور یہ بھی تاریخ میں پڑھو کہ کیا کسی دیوبندی عالم کو یا اہل حدیث عالم کو جاگیر ملی، مخدوم کے لقب ملے، سر کے لقب ملے، ڈاکٹر کے خطاب ملے؟ یہ سارے ان کے لیے تھے نا، حق والوں کے لیے تو پھانسی تھی۔
جو آدمی حق کی بات کرے گا اس کا تو انجام پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے۔ یہ سب تو انہوں نے مشورہ کیا، دوستوں نے، انہوں نے کہا حضرت انگریز دشمن ہے اور عام لوگوں پر بغاوت کے مقدمے ہیں اور بغاوت سزا موت ہے، آپ مہربانی کر کے انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، یعنی چھپ جائیں جب تک یہ معاملات کنٹرول ہوں۔ اور میں اچھا بھائی اگر سب دوستوں کا مشورہ ہے تو ہمیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مشورے پہ عمل کرو، اللہ کے نبی کو بھی یہ حکم ہے کہ شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرو، فاذا عزمت فتوکل۔ تو حضرت چھپ گئے۔ 3 راتوں کے بعد شاگرد آئے، دیکھا حضرت مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس استاد کو بتایا، اس کو سارے اکٹھے ہو کے حضرت بڑے چھپے۔ فرمایا بھائی ارادہ تو تھا، لیکن پھر حدیث پہ نظر پڑی کہ سرکار دو جہان غار میں 3 راتیں گزارنی تھیں، تو میں نے کہا قاسم 3 راتوں سے زیادہ چھپنا سنت کے خلاف ہے، اگر اللہ نے پھانسی لکھی ہے تو چڑھ جائیں گے، لیکن حضور کی سنت تو نہ چھوڑیں۔ اللہ نے بڑا آپ کو ذہن دیا تھا، بڑی فراست دی تھی۔ آپ مسجد میں ہی کھڑے تھے کہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا جاسوس جو تھا نا گرفتار کرنے کے لیے آیا، وہ شکل نہیں جانتا تھا، اور کہ جب وہاں جاؤں گا پوچھ لوں گا۔ حضرت کھڑے تھے، اس نے آ کے پوچھا کہ بھی مولوی قاسم کہاں ہے؟ آپ وہاں سے 1 قدم ادھر، فرمانے لگے ابھی تو یہی تھا۔ وہ چلا گیا کہ بھی ابھی تو یہی تھا نا، اب نہیں ہے، حالانکہ آپ 1 قدم ادھر ہو گئے، ابھی تو یہی تھا بھائی، چلا گیا۔ بڑے اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا، علم تو تھا، اس کے ساتھ ذہنی کمالات بھی تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ادھر غار ہرا ہے، ادھر غار ثور ہے۔ اور غار ہرا کا ساتھی جبرائیل ہے اور غار ثور کا ساتھی صدیق ہے۔ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ جہاں رضی اللہ عنہ کہتا ہے قوم سبحان اللہ کہتی ہے، اور جہاں سبحان اللہ کہنا ہو قوم ان للہ کہتی ہے۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، اب بھی دعا کریں آپ کے ملک میں مسئلہ ہے، اللہ آسانی سے حل فرما دے، اختلاف کی نظر نہ ہو جائے، ضد کی نظر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کسی کا کوئی فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اسلام و کفر کا مسئلہ ہے۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے جب تحریک ختم نبوت چلائی تو تمام علماء کو دعوت دی، اس میں شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے، سب تھے۔ بریلویوں میں شاید ابو الحسنات تھے، فیض و صاحبزادہ فیض الحسن تھے، اور شیعہ میں سے شمسی تھے، اور عین غین کراوی تھے، اور بھی تھے کئی تھے۔ ہم تو خیر چھوٹے تھے، میں اس وقت ہم تو اب بات کی سنی باتیں کر رہے ہیں نا۔ تو حضرت نورانی بھی تھے جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم بھی تھے اور بڑے سیاسی لیڈر بھی تھے، اور بڑا آپ کا مقام تھا، بڑا قد تھا پورے ملک میں۔ یہ سارے اکٹھے تھے، اور عجیب عجیب واقعات آتے ہیں اللہ والوں پر۔ شاہ جی ابو الحسنات اور بریلوی علماء اور شیعہ سب اکٹھے جیل میں تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آ گئی، تو حضرت ابو الحسنات نے کہا کہ شاہ جی
آپ تو شاید میلاد کے قائل نہ ہوں، لیکن آج رات ہم تو میلاد کریں گے، چاہے جیل بھی ہے تو ہم نے میلاد منانا ہے، جیل ہو یا کھیل ہو یا گھر ہو۔ تو حضرت ہاں بھائی آپ کی مرضی۔ تو عشاء کے بعد سب لوگ، اور اس وقت دشمن تھے لیکن عملہ جو تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھا، اس نے بھی اجازت دے دی کہ بارک میں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ یا میدان میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میدان میں، اور سب کو اجازت دے کہ تمام قیدی شریک ہوں، انہیں سب کو اجازت دے۔ پہلے تلاوت ہوتی رہی، نعت خوانی ہوتی رہی۔ ابو الحسنات بہت بڑا لیڈر تھا بریلوی حضرات کا، عبد الحامد بدایونی، بڑے لوگ تھے۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ اگر شاہ صاحب کو ہم نے تقریر کرنے کا اپنے بعد میں موقع دیا نا تو یہ ساری ہماری تقریر کو دھو ڈالے گا۔ یہ تو اتنا بڑا خطیب ہے، جادوگر ہے، اس لیے کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ بھی شاہ جی کو پہلے تقریر کروا دے، آخری تقریر میں خود کروں گا، ورنہ تو یہ مسئلہ جو ہم بیان کریں گے یہ تو اس کی نفی کر دے گا۔ تو ابو الحسنات نے کہا کہ حضرت ساتھیوں کا مشورہ ہے کہ آپ کی خطاب پہلے ہوگا اور بعد میں عاجز کا ہوگا۔ فرمایا بھائی ٹھیک ہے، جو حکم ہو ساتھیوں کا۔ اب شاہ جی کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا اور تقریر شروع کی تو فجر کی اذان ہو گئی۔ تو شاہ جی نے فرمایا بھئی ہم تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ میلاد مناتے رہیں۔ انہوں نے کہا جی اب کیا میلاد منائیں؟ انہوں نے کہا کیا میں نے اپنی تقریر میں سرکار کی سیرت بیان نہیں کی؟ کیا مطلب ہے میلاد کا؟ تو ایسے ایسے واقعات بھی پیش آتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب قید بند گولیاں چلی تو نورانی صاحب کسی بات پہ ناراض ہو گئے۔ ختم نبوت پر وہ بالکل پہاڑ تھا، یعنی سیاسی طور پہ باتوں پہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ چھوڑ گئے شاہ جی کو۔ تو حضرت ایک جگہ لاہور میں یا پتہ نہیں کس جگہ تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت نورانی نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو شاہ جی پڑھے اور مسکرائے اور فرمایا بھائی یہ نوری ہوتے ہی بے وفا ہیں، جبرائیل نے بھی تو میرے نانے کو سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ دیا تھا نا۔ خدا کی قسم میں اگر ہوتا تو جل جاتا لیکن سرکار کو نہ چھوڑتا۔ وہ نوری تھا نا، چھوڑ گیا، صدیق نے تو نہیں چھوڑا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ 1400 سال تک جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو غار ثور کا بھی ذکر آئے گا اور صدیق کا بھی ذکر آئے گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور اذ یقول لصاحبہ، یاد رکھو اس لیے علماء نے کہا جو ابو بکر کی صحبت کا منکر ہے وہ کافر ہے، کیونکہ ابو بکر تو نص قطعی میں صاحب ہے، اس کو تو اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ پھر غم کس بات کا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا اللہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اہل بدعت لوگوں نے مسئلے بنا رکھے ہیں نا جی کہ اللہ پاک جو ہے نا جی وہ پیر کے اندر آ جاتے ہیں، حلول فرما لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ بھی شیعہ کا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت اللہ نے حضرت علی میں حلول فرما دیا ہے، لہذا اب علی نہیں رہے، مولا علی بن گئے ہیں، خدا بن گئے۔ یہ کفر ہے، یاد رکھو،
معیت کا معنی دو ہوتے ہیں، اللہ ساتھ ہیں، کیا معنی ہے؟ یعنی معیت علم، اللہ کی ہر چیز علم میں ہے، علم میں ہو تو ساتھ ہے، اور ایک ہوتی ہے معیت نصرت کہ اللہ کی مدد آ جائے، جب مدد آ گئی تو اللہ ساتھ ہے۔ یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بندے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسے بعض کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جی ہمارے پیر جو ہے نا جی اللہ میں فنا ہو گئے، جب خود فنا ہو گئے تو خود خدا ہو گئے۔ بھئی جو فنا ہو جائے وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو بات یہاں سے چل نکلی تھی کہ جنہوں نے کیا کہا، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتری ہے۔ اب ورقۃ بن نوفل سنتا گیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ابشری خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرا خامن تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ تیری قسمت، اس کو اللہ نے خاتم الانبیاء جیسا شوہر تھا، اور آپ کے تمام بچوں کی ماں سیدہ خدیجہ۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹی ہیں، سب سیدہ خدیجہ کے بدلے سے، اور کسی بیوی سے حضور کی اولاد نہیں۔ ایک ماریہ قبطی سے بیٹا تھا ابراہیم، وہ فوت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو برکہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، خدیجہ یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترتا تھا، جو آج محمد مدنی پہ اترا ہے، یہ نبی ہے۔ انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، انجیل کا نہیں کیا۔ بات ساری اسی پہ تھی۔ اللہ کہ میں محنت کر رہا ہوں کہ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے، ہے تو مشکل، کیونکہ ہمیں تو دماغ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ البیک کہاں ملتا ہے، مکڈونلڈ کہاں ملتا ہے، گھڑیاں کہاں ملتی ہیں، کپڑے کہاں ملتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وجہ کیا تھی کہ تورات کامل کتاب تھی، اس لیے اس کا ذکر آیا ہے، انجیل کا نہیں آیا، زبور کا نہیں آیا۔ اور دوسرا راز کیا ہے کہ ہر کتاب آئی لیکن اپنے زمانے کے بعد، اور قرآن کے آنے کے بعد ساری کتابیں ختم ہو گئی۔ کسی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، میرے خیال میں حضرت مناظر حسن گیلانی نے یا اللہ عالم کسی اور بزرگ نے کہا تمام انبیاء آئے جانے کے لیے، میرا مدنی آیا چھا جانے کے لیے۔ ہر نبی آئے، نبوت ختم، لیکن مدنی کی نبوت قیامت تک۔ ایک بات یہ، دوسری بات اسی میں یہ سمجھ لیں کہ سابقہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں کیونکہ ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ ہی نہیں فرمایا۔ صرف ایک قرآن کی شان ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے محبوب ہم نے تجھ پہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج 1400 سال گزر گئے، بڑے سے بڑا قاری بھی ایک حرف چھوڑے تو 7 سال کا بچہ پیچھے بتا دیتا ہے۔ اللہ نے حضور کی امت کے سینوں کو قرآن کا مخزن بنا دیا ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی یاد رکھو کہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ایسے 4 کتابیں مشہور ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ نے 4 کتابیں نہیں اتاری، کتابیں تو تقریباً 123 اتری ہیں۔ صحائف موسیٰ ہیں، صحائف ابراہیم ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم اور موسیٰ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن مشہور کتنی ہیں؟ ہاں جی، کون سی؟
تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اچھا اب یہ میں نے فیصلہ تو نہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، کتابوں میں 4 کتابیں چن لی اللہ نے، فرشتوں میں بھی 4 فرشتے چن لیے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ کتنے چن لیے؟ 4 چن لیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے نا جی، کتابوں میں بھی 4 اور فرشتوں میں بھی 4، اور اللہ نے میرے مدنی کے یاروں میں بھی 4 چن لیے۔ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے رضوان اللہ علیہ۔ اور پھر اللہ نے میرے مدنی کے دین کی ترتیب و تدوین کے لیے بھی 4 چن لیے، ابو حنیفہ ہے، مالک ہے، شافعی ہے، احمد بن حنبل ہے، اور 5واں کوئی امام۔ بڑے دنیا میں بڑے بڑے علماء پیدا، ان کے بھی تو استاذ تھے نا، لیکن اللہ نے جو مقام ان 4 کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ اچھا پھر 4 کتابوں میں سے سب سے زیادہ ایک کو چن لیا، وہ قرآن ہے۔ 4 فرشتوں میں ایک کو چن لیا، وہ جبرائیل ہے۔ حضور کے 4 یاروں میں ایک کو چن لیا، وہ صدیق ہے۔ اور فقہا میں سے بھی اللہ نے 4 میں سے ایک کو چن لیا، وہ ابو حنیفہ ہے، کہ حضور کے بعد 1200 سال تک پوری زمین پر فقہ حنفی تھی۔ اٹھا کے دیکھیں کتابیں، بنو عباس کا دور آیا، بنو امیہ کا دور آیا، اس کے بعد ترکیوں کا دور آیا، عثمانیوں کا دور آیا، آپ کے ملک میں غلامان کا دور آیا، مغلوں کا دور آیا، سب کون تھے؟ عالمگیر کون تھا جس نے فتاوی عالمگیریہ لکھوایا؟ یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ باقی مذاہب کو بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ ہمارے نزدیک سب حق پہ ہیں، باپ سب کے اچھے، لیکن آدمی اپنے باپ کی زیادہ تعریف کرتا، کسی دوسرے کا انکار نہیں کرتا۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اچھا اب راز جو میں عرض کر رہا تھا وہ یاد رکھیں کہ پہلی کتابیں تو تھیں، کتاب اللہ تو تھی، لیکن کلام اللہ نہیں تھی۔ کیا معنی؟ تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، آتیناہ الانجیل، زبور کتاب اللہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اب اس کو یاد رکھیں، سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں آدمی کا خط مجھے ملا ہے، کتاب عربی میں اس پہ لکھا ہوا۔ ایک ہے وہ کہتے ہیں نہیں حضرت مجھے خط نہیں ملا، اس نے میرے ساتھ بات کی ہے، مجھ سے خود کلام کی ہے۔ تو باقی کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں تھی۔ یہ شرف قرآن کو ہے کہ اللہ نے خود جبریل پہ پڑھا ہے اور جبریل نے محمد مصطفیٰ پہ پڑھا، تو یہ اللہ کا کلام بھی ہو گیا، کتاب بھی ہو گئی۔ جب اللہ پہ فنا نہیں تو کتاب اللہ پہ فنا کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ باقی، اس کا قرآن بھی باقی، کلام بھی باقی۔ تو اس لیے قرآن کے ایک ایک لفظ پہ بحث ہے کہ یہ صورتیں کیسے آگے ہیں، یہ صورتیں کیسے ہیں، ترتیب کیسے ہے، ترتیب نزول کیا ہے، ترتیب قرات کیا ہے، مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی۔ ایک ایک حرف پہ اللہ نے قرآن کی خدمت کرنے والے مقرر کیے ہیں۔ کچھ قرآن کے حفظ کرنے والے ہیں، کچھ قرآن کے معانی کو سمجھنے والے ہیں، کچھ قرآن کے بارے میں حدیثوں کو جمع کرنے والے ہیں، اور کچھ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے امت کے لیے فقہ تدبین اور تدبیر کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے تاکہ قرآن کا حکم جو ہے وہ باقی رہے، زندگی باقی تو بات باقی۔ بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ صحت عافیت کاملہ کے ساتھ نوازیں۔ اللہم اجعل آخر ایامنا خیر ایامنا آخرہا واجعل خیر اعمالنا خواتیمہ۔
وجعل خیر یومنا یوم نلقاک یا رب العالمین اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.